بھائیوں اور بہنوں، آج دل کی گہرائیوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہم محنت تو کرتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، مگر کھانے کی میز پر بیٹھتے ہی رزق کی برکت کیوں چھن جاتی ہے؟ تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف لوٹیں، 3 چیزوں سے بچیں اور 3 اعمال پر عمل کریں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کیسے گھر کو برکتوں سے بھر دیتا ہے۔ آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کریں گے جو گھر میں رزق اور برکت سے براہ راست تعلق رکھتا ہے۔ بہت سے لوگ حیران ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ روزی کی تنگی کیوں ہوتی ہے، بارہا ہماری رزق میں کمی کیوں آ جاتی ہے، حالانکہ محنت تو کرتے ہیں، کماتے بھی ہیں، پیسے بھی جوڑتے ہیں، لیکن ہماری رزق کے اندر کمی کیوں ہوتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کھانے کے آداب ایسے ہیں جو رزق میں برکت کا باعث بنتے ہیں۔ خاص طور پر گھر میں کھانا کھانے سے پہلے کچھ چیزوں سے بچنا اور کچھ اعمال کرنا بہت ضروری ہے جو آج ہم لوگ نہیں کرتے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے ان 3 چیزوں سے ضرور بچیں۔ پہلی چیز بسم اللہ نہ پڑھنا۔ بغیر بسم اللہ کے ہم لوگ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کھانا جیسی ہم لوگوں کے سامنے آتا ہے ہم لوگ کھانا شروع کر دیتے ہیں بغیر بسم اللہ کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے لگے تو بسم اللہ کہے، اگر بھول جائے تو شروع اور آخر میں کہے، اور بسم اللہ نہ پڑھا جائے تو شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ بھول جانے کی صورت میں بھی وہ دعا ہے، وہ دعا کا اہتمام کریں، یعنی برکت ختم ہو جاتی ہے اور رزق میں کمی آ جاتی ہے دعا نہ پڑھنے سے۔ صحیح و مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ دوسری چیز ہاتھ نہ دھونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی بہت تاکید فرمائی۔ ایک حدیث میں ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد ہاتھ دھونا کھانے میں برکت کا باعث بنتا ہے۔ ترمذی شریف میں ہے۔ ہاتھوں کی صفائی نہ ہونے سے نہ صرف صحت متاثر ہوتی ہے بلکہ برکت بھی ختم ہو جاتی ہے اور نحوست پیدا ہو جاتی ہے اور گھر کے اندر تنزلی پیدا ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز کھانے کو ڈھانپ کر نہ رکھنا، بے ترتیب چھوڑ دینا، کھانا اٹھا کر یوں ہی رکھ دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کو ڈھانپ دو کیونکہ شیطان اس میں مداخلت کرتا ہے۔ اگر کھانا بغیر ڈھانپے چھوڑ دیا جائے تو برکت کم ہوتی ہے اور برکت میں کمی کا سبب بنتا ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے ان 3 چیزوں پر عمل ضرور کریں۔ پہلی چیز بسم اللہ پڑھنا، یعنی بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ ہر کھانے کی شروعات بسم اللہ سے کریں، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے آپ فروٹ کھا رہے ہیں، چاہے آپ کھانا کھا رہے ہیں، ہر کھانے کے شروع میں آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو بسم اللہ ہی وعلی برکت اللہ کہے، اگر بھول جائے تو بسم اللہ ہی اولہ و آخرہ کہے۔ اس سے شیطان دور رہتا ہے اور کھانے میں برکت آتی ہے۔ اور اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کے ساتھ شیطان بھی شریک رہے گا کھانے میں۔ دوسری چیز ہاتھ دھونا، کھانے سے پہلے ہاتھ اچھی طرح دھو لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہاتھ دھونے سے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ یہ نہ صرف سنت ہے بلکہ صحت اور رزق کی برکت کا ذریعہ بھی ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، تیسری چیز کھانے کی نیت اللہ کی رضا اور شکر کے لیے کرنا ہے۔ کھانا صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہ کھائیں بلکہ اللہ کی نعمت سمجھ کر شکر ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال کھانا کھانے سے طاقت ملتی ہے، جو عبادت میں کام آتی ہے وہ طاقت۔ جب نیت صاف ہو تو رزق میں برکت بھی آتی ہے۔ یہ 3 چیزیں بچنا اور 3 اعمال کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہیں۔ اگر ہم ان پر عمل کریں گے
تو انشاءاللہ گھر میں رزق کی برکت ہوگی. رزق میں جو کمی آئی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رزق میں برکت ڈال دیں گے، تنگی دور ہو جائے گی اور اللہ کی نعمتیں بڑھ جائیں گی. پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی روشنی میں دیکھا کہ گھر میں کھانا کھانے سے پہلے چند چھوٹی سی باتوں سے بچنے اور چند اعمال کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی رزق میں برکت عطا کرتا ہے. یہ سنتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے اللہ کی طرف سے رحمت اور آسانی کا ذریعہ ہے. اب آخر میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اے اللہ میرے گناہ بخش دے، میرے گھر میں وسعت پیدا فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. اے رب العالمین ہم سب کے گھروں میں برکت نازل فرما، رزق میں کشادگی عطا فرما، تنگی اور پریشانیوں کو دور عطا فرما. جو مسلمان بھائی پریشان حال ہیں ان سب مسلمان بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرما اور ہمیں حلال رزق کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرما. ہماری دعائیں قبول فرما یا اللہ، آمین یا رب العالمین. اللہ ہم سب کو ان تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گھروں کو برکتوں سے بھر دے، آمین. اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے لائک ضرور کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس نعمت سے فیض یاب ہو سکے، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ جائے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو جزائے خیر دے اور ہماری دعاؤں میں، اور ہمیں بھی ہمارے اہل خانہ کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء.